حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کو اس بات کا فکر ہوتا تھا کہ یہ کفار اور یہ ملکوں میں جا جا کر کام کے خلاف کوشش کر رہے ہیں، میرا کام کیسے چلے گا، مجھے دعوت کیسے پہنچے گی، وہ کیسے خیر کی طرف آئیں گے۔ اللہ نے فرمایا لا یغرنک تقلب الذین کفروا فی البلاد، کہ نبی جی آپ ان سے پریشان نہ ہوئیے کہ یہ ملکوں میں جا کر آپ کے کام کی مخالفت کریں۔ متاع قلیل ثم مأواہم جہنم وبئس المہاد، کہ تھوڑے دن انہیں آپ اسلام کی مخالفت کرنے دیجئے، پھر ہمیشہ ان کا ٹھکانہ جہنم ہے۔ وہ آپ کی دعوت کو روکنے کے لیے، آپ کے کام کو روکنے کے لیے ملکوں کے سفر کرتے تھے۔ اور بات عجیب ہے کہ اسلام اور دین باطل کی مخالفت سے ترقی کرتا ہے، باطل کی مخالفت سے ترقی کرتا ہے۔ لوگ چاہتے ہیں کہ ہم موافق ماحول میں چلیں، حالانکہ اللہ رب العزت ہمیشہ کفر کے مقابلے میں ایمان اور اسلام کو قوت دیتے ہیں۔ عجیب بات ہے کہ اسلام کے پھیلنے کے 10 سال اور چھپ کر اور دب کر برازیتوں میں تکلیفوں میں کام کرنے کے 13 سال 13 سال مکی زندگی کے 13 سال مکی زندگی کے 13 سال مکی زندگی کے 13 سال اکثر مدت دب کر مخالفت میں تکلیفوں میں اکثر مدت گزاری۔ میں نے عرض کیا کہ اصل بات یہ ہے کہ ہم اس کام میں خیر کے متلاشی بنیں، ہم اس کام میں خیر کے متلاشی بنیں۔ عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ گھر میں داخل ہوئے اور یہ گناہ دیکھا تو بڑی میاں نے کہا کہ عمر میں نے ایک گناہ کیا ہے کہ میں شراب پی رہا ہوں، آپ نے 3 گناہ کیے، آپ نے 3 گناہ کیے۔ عمر رضی اللہ تعالی عنہ اپنے گناہوں پر روئے، اس پر نہیں روئے کہ رعایا شراب پی رہی، اپنے گناہوں پر روئے، اور اتنا روئے اس گھر میں کہ عمر کی آواز ہچکیاں نکلنے لگی، آواز نکلنے لگی رونے کی۔ اس پر نہیں رو رہے تھے کہ میری رعایا شراب پی رہی ہے، اس پر رو رہے تھے کہ اگر اللہ نے عمر کے گناہ معاف نہ کیے، اللہ نے اگر عمر کے گناہ معاف نہ کیے تو عمر کی ماں اسے ہلاک کر دے، گم کر دے۔ باہر کھڑے ہوئے تھے دروازے کے باہر، گھر کے باہر عبداللہ بن مسعود رضی اللہ عنہ۔ حضرت عمر نے اپنے رونے کی آواز کو چھپانے کے لیے اپنے منہ سے چادر، دانتوں سے اپنی چادر کو دبایا ہوا تھا تاکہ رونے کی آواز وہ نہ سنے۔ پوچھیں گے کیوں رو رہے، کیا بات ہو گئی؟ چھپا لیا، کسی کو نہیں بتایا۔ عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ اسی طرح واپس ہو گئے۔ بڑے میاں نے عمر کی مجلس میں آنا چھوڑ دیا، بڑی میاں نے عمر کی مجلس میں آنا چھوڑ دیا کہ جب بھی جائیں گے سب کے سامنے بات کھلے گی۔ ایک عرصہ گزر گیا، پھر خیال آیا کہ بات پرانی ہو گئی، عمر بھی بھول گئے ہوں گے، چلو چلتے ہیں۔ آئے حضرت عمر کی مجلس میں، آ کر سب سے پیچھے چھپ کر بیٹھ گئے کہ عمر نہ دیکھیں، لیکن حضرت عمر نے دیکھ لیا۔
فرمایا بڑے میاں کو میرے پاس لاؤ. چنانچہ کہا گیا بڑے میاں سے کہ چلیے آپ کو بلایا ہے عمر نے. بڑے میاں کہنے لگے آج تو ساری مجلس میں اور سب کے سامنے بات کھلے گی, سب کے سامنے بات کھلے گی, سب کے سامنے بات کھلے گی, سب کے سامنے رسوائی ہوگی. بڑے میاں سوچتے ہوئے آ رہے تھے. عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے اپنے قریب بلایا, قریب بٹھایا, اور عمر نے کہا بڑے میاں سے, بڑے میاں اپنا کان میرے منہ کے اتنا قریب کر دو کہ میرا منہ تمہارے کان کو لگ جاوے. حضرت عمر نے بڑے میاں کے کان میں کہا کہ میں نے اس رات کی بات کسی کو نہیں بتلائی. اس رات کی بات کسی کو نہیں بتلائی. اس رات کی بات میں نے کسی کو نہیں بتلائی. بڑے میاں نے کہا عمر اپنا کان میرے قریب کرو. بڑے میاں نے حضرت عمر کے کان میں کہا میں نے اس رات سے آج تک شراب نہیں پی. وہ رات جس رات آپ گھر میں آئے تھے اس رات سے میں نے آج تک شراب نہیں پی. کیونکہ اللہ رب العزت دیکھتے ہیں کہ یہ بندہ اس کی اصلاح چاہتا ہے یا فساد چاہتا ہے. اگر یہ اس کے گناہ کو باہر نکل کر لوگوں سے کہیں کہ فلاں نے یہ کیا ہے تو اللہ رب العزت ایسے لوگوں سے امت کی اصلاح کا کام نہیں لیتے. اور اگر یہ کسی مسلمان کے عیب کو دیکھ کر چھپا لیں تو اللہ رب العزت ایسے لوگوں سے امت کی اصلاح کا کام لے لیتے ہیں. یہ میں نے عرض کیا کہ سب سے بنیادی بات یہ ہے کہ اجتماعیت کے لیے وہ اصول اختیار کرو, اجتماعیت کے لیے وہ اصول اختیار کرو جو اصول محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے ہیں. ہم تو خبر دینے والے کی خبر کا یقین کر لیں, خبر دینے والے کی خبر کا یقین کر لیں. ہم تو خبر دینے والے کی خبر کا یقین کر لیں کہ بھائی فلاں صاحب یہ کہہ رہے تھے, فلاں صاحب یوں کہہ رہے تھے, تو ہم نے بھی یقین کر لیا کہ ہاں ایسی بات ہوگی. فرمایا کہ ایک آدمی کے جھوٹا ہونے کے لیے اتنا کافی ہے کہ وہ سنی ہوئی بات کو آگے بڑھا دے, سنی ہوئی بات کو آگے بڑھا دے. فرمایا کفا بالمرء کذبا ان يحدث بكل ما سمع, جو بات سنی ہے اسے آگے بڑھا دے. حالانکہ میرے دوستو عزیزو, مسلمان کو چاہیے کہ جب کسی مسلمان کی طرف سے, مسلمان کو چاہیے بھائی کہاں جا رہے, بیٹھ جاؤ, بیٹھ کے بات سنو, سنو غور سے بات. فرمایا کہ جب تم کسی مسلمان کے بارے میں کوئی بات سنو تو تمہارے ذمہ یہ واجب ہے, تمہارے ذمہ یہ واجب ہے کہ تم اس کے بارے میں اچھا گمان کرو. ادھر دیکھو نا میری طرف, اس میں لگ گئے سب, اس کے بارے میں کہ اس کے بارے میں اچھا گمان کرو. اس کا حکم ہے, اس کا حکم ہے کہ جب کوئی مسلمان تمہارے پاس کوئی خبر لائے, دیکھو یہ کیسے معلوم ہو کہ خبر لانے والا فاسق ہے یا مومن ہے؟ اس کی پیشانی پر تو لکھا ہوا ہوگا نہیں. بہت ضروری بات عرض کر رہا ہوں, اس کی پیشانی پر تو لکھا ہوا نہیں ہوگا کہ یہ فاسق ہے یا مومن ہے. یوں کہیں کہ یہ تو بہت آسان ہے, یہ تو بہت آسان بات ہے پہچاننا کہ یہ خبر لانے والا مومن ہے یا فاسق ہے. اس کا جاننا تو بہت آسان ہے, اس کا جاننا تو بہت ہی آسان ہے. وہ تو خبر سے پتہ چل جائے گا کہ اچھی خبر لایا ہے یا بری خبر لایا ہے. سمجھے یہ بات نہیں؟ اچھی خبر لایا یا بری خبر لایا. اگر بری خبر لایا ہے مومن کے بارے میں تو فاسق ہے, اگر مومن کے بارے میں بری خبر لایا تو فاسق ہے. سا ہے سچ بول رہا ہو,
چاہے سچ بول رہا ہو. اور اگر اچھی خبر لایا ہے، اگر اچھی خبر لایا ہے تو مومن ہے. سنو میری بات توجہ سے، اچھی خبر لایا ہے تو مومن ہے، چاہے جھوٹ بول رہا ہو. مومن کے بارے میں اچھی خبر لایا ہے تو وہ مومن ہے، چاہے جھوٹ بول رہا ہو. اور اگر مومن کے بارے میں بری خبر لایا ہے تو فاسق ہے، چاہے وہ سچ بول رہا ہو. میری بات بہت توجہ سے چاہے گی، بہت توجہ چاہے گی. خبر بتلا دے گی کہ خبر کس طرح کی ہے، خبر کس طرح کی ہے. اگر مومن کے بارے میں اچھی بات کر رہا ہے تو وہ مومن ہے، تو وہ مومن ہے، چاہے جھوٹی خبر سنا رہا ہو. اور اگر وہ مومن کے بارے میں بری بات کہہ رہا ہے تو پھر وہ فاسق ہے، چاہے وہ سچ بول رہا ہو. بہت آسان بات ہے، بہت آسان بات. ہمیں کیسے پتہ چلے کہ یہ خبر لانے والا فاسق ہے یا مومن ہے؟ یہ کہیں کہ اگر مومن کے بارے میں بری خبر لایا ہے تو بتلا دیا کہ پھر یقیناً فاسق ہے، یقیناً فاسق ہے. اس کی بات کا یقین مت کرو، اس کی بات کا یقین مت کرو، اس کی بات کا یقین مت کرو. ہم تمہیں نے عرض کیا کہ ہم تو خبر لانے والے کی خبر پر یقین کر لیتے ہیں کہ ہاں جی فلاں یوں کہہ رہا ہے، سچ ہوگا. کہ نہیں، تمہیں حکم ہے ہر حال میں مومن کے بارے میں اچھا گمان کرو. کہ نہیں، مومن ایسا نہیں کر سکتا. اجی اس نے کیا ہے کہ نہیں جی، مومن ایسا نہیں کر سکتا. اوہو، ہم تو مخبر کی خبر کا یقین کر لیں، ہم تو مخبر کی خبر کا یقین کر لیں. حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے معترف کے اعتراف کا بھی یقین نہیں کیا. میں بھی بات بتلاتا ہوں، ہم تو مخبر کی خبر کا یقین کر لیں. ہم تو ایسے کانوں کے کچے کہ مخبر کی خبر کا یقین کر لیں. اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم ایک معترف کے اعتراف کا بھی یقین نہیں کر رہے. معترف وہ ہے جو گناہ کا اعتراف خود کر رہا، مخبر وہ ہے جو سنی ہوئی یا دیکھ کر اپنی آنکھوں سے دیکھ کر آ کر بتلا رہا. سنی بات سنی آ رہی؟ آنکھ کے دیکھا ہوگا غلط ہو سکتا ہے، لیکن ایک آدمی خود گناہ کے اقرار کرے، ایک آدمی خود گناہ کے اقرار کرے، اس کی بات تو یقینی ہوگی نا. ایک تو لا کر خبر سنا رہا، خبر نہیں سن کر آیا ہے، کس نے اس کو بتلایا، ہم اس کی بات کا یقین کر لیتے ہیں. ایک معترف معاذ بن مالک اسلمی نے 4 مرتبہ کہا حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم سے کہ یا رسول اللہ مجھ سے زنا ہو گیا ہے، میں نے زنا کر لیا ہے. وہ ادھر سے آئے کہنے کے لیے تو آپ نے ادھر منہ کر لیا، وہ ادھر سے کہنے آئے تو آپ نے ادھر منہ پھیر لیا. یہ نہیں کہہ رہے کہ فلاں نے زنا کیا ہے، میں نے زنا کیا ہے. 4 مرتبہ انہوں نے اقرار کیا، ہر مرتبہ آپ نے چہرہ پھیر لیا. ایک صحابی نے آ کے کہا میں نے زنا کر لیا، فرمایا نہیں تم نہیں جانتے زنا کیا ہوتا ہے، جاؤ. یعنی ماحول کو اتنا صاف رکھنا چاہتے تھے کہ زنا کا اعتراف کرنے والے کو بھی یہ نہ مشہور ہو جاوے کہ فلاں نے زنا کیا ہے، جاؤ کچھ نہیں، جاؤ چلے جاؤ تم نے زنا نہیں، تم نہیں جانتی زنا کیا ہے. معترف کون؟ اعتراف کرنے والا، خبر دینے والا نہیں، خود اعتراف کرنے والا. جب اعتراف کرنے والے کی بات کا یقین نہیں کیا جاتا تھا
تو خبر دینے والے کی بات کا یقین کیسے کر لیا جاتا ہوگا؟ ممکن ہی نہیں تھا. کیا مجال کسی کی کوئی کسی مسلمان کے بارے میں کوئی بات کہہ دے آ کے؟ نہیں. اعتراف کرنے والے کی بھی اعتراف کو قبول نہیں کیا جاتا تھا، بلکہ مومن کے فعل کی تعویل کی جاتی تھی، مومن کے گناہ کی تعویل کی جاتی تھی. نہیں ایسا نہیں ہوا ہوگا، ایسا ہوا ہوگا، تم سمجھے زنا ہو گیا. نہیں ایسا نہیں، تم لڑکی کو ہاتھ لگا دیا ہوگا، تم سمجھ رہے ہو کہ زنا ہے، یہ زنا نہیں ہے. تم نے آنکھ سے دیکھا ہوگا، یہ زنا نہیں ہے. کہ نہیں جی میں نے زنا کیا ہے، میں جانتا ہوں زنا کیا ہے. اللہ اکبر. علی رضی اللہ عنہ کے ہاں چور لایا گیا. کیا کیا؟ چوری کی. کیا چرایا؟ کہ اونٹ چرایا. حضرت علی نے فرمایا نہیں چوری نہیں کی تم نے. کسے کہہ رہے؟ چور سے کہہ رہے. نہیں تم نے چوری نہیں کی، جاؤ. اس نے کہا نہیں جی میں نے چوری کی ہے. کیا چرایا؟ کہ اونٹ چرایا. یہ اونٹ چرایا وہ موجود ہے. اونٹ والا بھی آ گیا، جی ہمارا اونٹ چرایا. ہو گیا اعتراف. حضرت علی رضی اللہ عنہ فرمایا کہ دیکھو اونٹ سارے ایک سی شکل کے ہوتے ہیں، تم غلطی سے اپنا سمجھ کر کھول رہے ہوں گے، وہ دوسرے کا نکلا. جاؤ تم نے چوری نہیں کی. نہیں جی میں نے چوری کی ہے. میں بلاؤ جلاد کو. جلاد بھی آ گیا. تیل بھی گرم کر لیا گیا تاکہ ہاتھ تیل میں داخل کر دیا جاوے خون روکنے کے لیے. سب انتظام ہو گیا. حضرت علی اٹھ کر چلے گئے مجلس میں سے. حضرت علی مجلس سے اٹھ کر چلے گئے. فرمایا جب تک میں نہ آ جاؤں کچھ مت کرنا. روایت میں ہے بہت دیر کے بعد آئے. لوگ انتظار میں بیٹھے ہوئے تھے کیا فیصلہ ہوگا. آئے، آ کر چور سے پوچھا بھائی آپ نے چوری کی؟ دوبارہ بات شروع کی ایسا جیسے جانتے ہی نہ ہو چور کو. چور نے کہا میں نے چوری نہیں کی. فرمایا جاؤ چھٹی تمہاری. بات ختم. اتنی بات ختم کر دی. جاؤ. لوگوں نے کہا میں نہیں کیا آپ نے؟ یہ آپ نے کیا کیا؟ فرمایا کیا ہوا؟ میں نے اس کو پکڑا تھا اس کے اعتراف کرنے کی وجہ سے اور چھوڑ دیا اس کے انکار کی وجہ سے. وہ انکار کر رہا. بات ختم ہو گئی. کیا کر رہا؟ وہ انکار کر رہا. میں نے اس کے انکار کی اس کو چھوڑ دیا. اس نے اقرار کیا تھا میں نے پکڑ لیا تھا اس کو. وہ انکار کر رہا میں نے چھوڑ دیا. ہاں میں نے اس کو چھوڑ دیا. میں نے اس کو چھوڑ دیا کیونکہ وہ انکار کر رہا. ایسے امت کی اجتماعیت اس طرح بنائی گئی تھی. یہ امت کی اجتماعیت کے اصول ہیں. امت کی اجتماعیت کے یہ اصول ہیں. یہ امت کی اجتماعیت کے اصول ہیں کہ مسلمان کی غلطی کو ثابت نہ ہونے دو. مسلمان کی غلطی کو ثابت نہ ہونے دو. مسلمان کی غلطی کو ثابت نہ ہونے دو. یہ اجتماعیت کے اصول ہیں. اجتماعیت کے اصول ہیں کہ مسلمان کی غلطی کو ثابت نہ ہونے دو. کہ نہیں مسلمان ایسا نہیں کر سکتے. مسلمان ایسا نہیں کر سکتے. یہ بتائے ہیں اجتماعیت کے اصول. اس لیے ان واقعات سے معلوم ہوگا کہ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کا منکر کرنے والوں کے ساتھ کیا معاملہ ہوا کرتا تھا. اس لیے میرے دوستو عزیزو پہلے شیطان بدگمانی پیدا کرتا ہے. شیطان بدگمانی پیدا کرتا ہے. پھر اس بدگمانی پر آدمی قدم اٹھا لیتا ہے. سنی ہوئی خبر پر کوئی فیصلہ کر لینا اس سے امت کا اس سے بڑا نقصان ہوتا ہے.
کیونکہ امت کی اجتماعیت اور امت میں اللہ کے فرائض کو ادا کرنے کا شوق، اس کو منافقین اس کو برداشت نہیں کر سکتے، منافقین اس کو برداشت نہیں کر سکتے، منافقین اس کو برداشت نہیں کر سکتے کہ امت میں اجتماعیت ہو اور اللہ کے فرائض کو ادا کرنے کا شوق ہو، اس کو منافق برداشت نہیں کر سکتا۔ اس کے لیے وہ اجتماعیت کو توڑنے کے لیے ایک مسلمان کو دوسرے مسلمان سے بدظن کرنے کی کوشش کرتے ہیں۔ اس لیے حکم ہے کہ مومن کے بارے میں ہمیشہ اچھا گمان کرو۔ اگر تمہارے پاس کوئی شخص کسی مومن کے بارے میں کوئی غلط خبر لائے تو تم اس کا یقین مت کرو، اس کا یقین مت کرو۔ چنانچہ ایک واقعہ پیش آیا کہ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے بنو مستلق سے زکوٰۃ کی وصولی کے لیے ایک صحابی کو بھیجا، جاؤ بنو مستلق سے زکوٰۃ وصول کر کے لاؤ۔ ایک صحابی اکیلے، ایک صحابی وہ گئے بنو مستلق سے زکوٰۃ وصول کرنے کے لیے۔ راستے میں ایک منافق ملا، اس نے پوچھا کہاں جا رہے ہو؟ کہ میں زکوٰۃ وصول کرنے جا رہا ہوں بنو مستلق سے، بڑا قبیلہ تھا بنو مستلق، ان سے زکوٰۃ وصول کرنے جا رہا ہوں۔ ادھر اس قبیلے کو پتہ چلا کہ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے یہاں سے ایک صحابی آ رہے ہیں زکوٰۃ لینے کے لیے۔ انہوں نے عمدہ مال زکوٰۃ میں چھانٹ کر الگ کیا دینے کے لیے، زکوٰۃ دینے کا شوق۔ اور اتنا ہی نہیں بلکہ پورا قبیلہ ان صحابی کے استقبال کے لیے، ان کے اکرام کے لیے پورا قبیلہ اپنے بستی سے نکل کر باہر آ گیا، سب استقبال میں کھڑے ہوئے، سب اکرام اور استقبال۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی طرف سے زکوٰۃ وصول کرنے کے لیے آ رہا ہے، سب باہر آ گئے۔ زکوٰۃ دینے کا شوق اور آپ کے صحابی کا استقبال۔ منافق نے دیکھا اچھا ایسی اطاعت اور ایسی اجتماعیت، ایسی اطاعت اور ایسی اجتماعیت، منافق سے یہ منظر برداشت نہ ہوا۔ اس نے آ کر ان صحابی سے کہا کہ تم کہاں جا رہے ہو؟ کہ ہم جا رہے زکوٰۃ وصول کرنے کے لیے بنو مستلق۔ اس نے کہا تمہیں حالات کی خبر بھی ہے؟ آج کل کیا حالات ہیں قبیلے کے؟ کیا حالات؟ اس منافق نے کہا صحابی سے، آدھے راستے پر تھے ابھی، کہا کہ دیکھو وہ سارا قبیلہ تمہیں قتل کرنے کے لیے بستی سے باہر آ گیا ہے اور زکوٰۃ دینے سے انکار کر رہا ہے، زکوٰۃ نہیں دیں گے، زکوٰۃ نہیں دیں گے، سارا قبیلہ زکوٰۃ دینے سے انکار کر رہا ہے اور تمہیں قتل کرنے کے لیے بستی سے باہر آ گیا ہے۔ ہم تمہیں